قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت بارش برس رہی ہے، ہم کینیڈا میں موجود ہیں، تو برستی بارش میں کون سی دعا کرنی چاہیے، اور کیا یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور بارش کے وقت ہمیں کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ پچھلے دنوں ہم نے خبر سنی ہمارے آصف بدری بھائی کے وصال کی، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کے خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے حضور یہ بھی دیکھا آپ کا آصف بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا رابطہ رہا، اور وہ آپ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، آپ بھی ان سے فرماتے تھے اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، جو تکالیف انہوں نے بیماری میں اٹھائی اللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارش یوں تو مطلب ان کو مان مبارکن قرآن شریف میں کہا گیا، برکت والا پانی، بارش کا پانی یہ برکت والا ہے، اس سے برکتیں لی جا سکتی۔ میں بھی کبھی کبھی کھڑکی کے باہر ہاتھ ڈال کے بندی ہو رہی ہوتی ہے منہ پہ ملتا ہوں، برکت کے لیے، برکت والا پانی ہے۔ اچھا، اور اس برستی بارش میں دعا کرنا سنت بھی ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے، یہ بھی بشارتیں حدیثوں میں ہیں۔ تو بارش بری نہیں ہے، معاذ اللہ اس کو برا نہ کہا جائے۔ البتہ دنیا کی نعمت کے پیچھے زحمت چھپی ہوتی ہے، یہ نعمت دنیا میں جو بارش ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ جب یہ کثرت سے ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو وہ زحمت کی صورت بنتی ہے۔ پھر اب کسی کی چھت کمزور ہے، وہ ٹپکتی ہے، تو یہ اس کے لیے باعث زحمت ہے۔ پھر پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، گڑھے بھر جاتے ہیں، ان میں لوگ گرتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، بعض اوقات حادثے ہوتے ہیں۔ یہ سب اس کی مطلب ہے کہ زحمتیں ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اس میں۔ تو کبھی معاذ اللہ سیلاب کی صورتیں ہوتی ہیں، اور اس میں اموات بھی ہوتی ہیں، عمارات بھی گر جاتی ہیں، یہ ساری صورتیں بھی پیش آتی ہیں۔ تو ان میں احتیاط کی صورت یہ ہے کہ جب زوردار بارش ہو نا، اب بوندا باندی میں تو کوئی مسئلے اتنے نہیں ہوتے سوائے اسکوٹر والوں کے۔ ہاں، اسکوٹر میں کم بارش ہوتی ہے نا، اس میں اسکوٹروں کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میل کچل روڈوں پہ جمع ہوتا ہے۔ جب تھوڑی بارش شروعات کی تھوڑی بارش ہوتی ہے تو یہ میل کچل کی وجہ سے چکناٹ ہو جاتی ہے، غذائیں اور یہ لوگ پھینک دیتے ہیں، تو یہ پھر یہ کہ اسکوٹریں پھسل پھسل کے بعض اوقات گر رہی ہوتی ہوں، ایک کے پیچھے دوسری تیسری لائن بھی لگ جاتی ہے ٹکرا ٹکرا کے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اسکوٹروں کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، یہی حال سائیکلوں کا بھی ہوتا ہوگا۔ تو یہ کار اس طرح پھسل کر گرے اس کا سنا نہیں ہے کبھی، تو اسکوٹر نہ چلائی جائے ایسے موقع پر، اور یہ سائیکل بھی نہ چلائی جائے۔ باقی کچھ اس طرح کی جو شروع کی بارش، پہلی بارش جو ہوتی ہے نا، اس کا پانی بھی سائنسی طور پر اس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ فضا میں آلودگیاں ہوتی ہیں، گرد و غبار، یہ گاڑیوں کے دھوئیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ پہلی بارش جو ہے نا، یہ آتی ہے جب شروع میں، تو یہ ساری فضا کی مطلب صفائی کرتی ہے، دھوتی ہے اس کو۔ تو یہ دھلا ہوا پانی جو گر رہا ہے، بارش کا پانی اچھا ہے، لیکن اب یہ لے آیا جو دھول کچرا، گرد و غبار اور دھوئیں کے اثرات، تو یہ نہ پیا جائے۔ اس کے بعد والی جو بارش ہے نا، وہ اچھی، وہ صاف ہو چکی ہے، ان مانو کر سائنسی اعتبار سے وہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ آلودگیاں تو فضا میں ہوتی ہے۔ تو یہ فائدے تو بہت ہیں اس کے، درخت کے پتوں پر دھول جمی ہوتی ہے، دھل جاتے ہیں، مسجد کے گنبدوں پر گرد و غبار ہوتا ہے، بارش سے دھل جاتا ہے تو صاف ہو جاتے ہیں، ذرا مکانات بھی دھلتے ہیں، اس سے وہ چمکدار ہو جاتے ہیں۔ تو یوں بارش کے فوائد تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور اس میں پڑھنا کیا ہے؟ اللہم صیبا نافعا، ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ نفع بخش، فائدہ پہنچانے والی بارش برسا، کیونکہ اس کی زحمتیں ابھی بیان کی نا، تو بہرحال زیادہ ہوتی ہے تو زحمت ہو جاتی ہے بندے کو، تو اس لیے وہ نفع بخش، نفع دینے والی بارش برسا۔ جب برستی بارش میں غالباً یہ پڑھنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بارش ہونے والی ہو تو غالباً سین والا ہے، اللہم صیبا نافعا۔
ہے، مطلب ہیں اس طرح کی دعائیں، دونوں اسی میں پڑھنی ہے، برستی بارش میں. دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بارش برستے وقت دعا مانگنا سنت ہے، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. حوالہ مرقات جلد 3 صفحہ 611. یہ اپنے جب سنت کا میں نے تذکرہ کیا نا دعا کا، اس کے ساتھ یہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد میں یہ ایڈجسٹ کر دیجیے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی قبول کر لی جاتی ہیں، اذان کے بعد اور بارش کے وقت. المستدرک للحاکم حدیث نمبر 2534. تو یہ حدیث پاک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے پہلے ایڈجسٹ کریں، شامل کریں. اس کے بعد یہ ارشاد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذیقعد شروع ہو چکا ہے. امیل سنت کچھ ذیقعد کو ذیلقعد کہتے ہیں، کچھ ذیقعدہ کہتے ہیں. صحیح ورڈنگ کیا ہے ارشاد فرما دیجیے، اس کے معنی بھی بتا دیجیے، اس مہینے کی کچھ خصوصیات بھی ارشاد فرما دیجیے. اس سوال مجھے پہلے پتا ہوتا تو کچھ میں جواب دیکھ لیتا کتاب سے، سارا یاد نہیں ہے. ویسے ذیقعد بھی کہتے ہیں، اس کو ذوالقعد بھی کہتے ہیں، ذوالقعدۃ الحرام بھی کہتے ہیں. حرام سے مراد وہ حلال حرام جو ہم لوگ بولتے ہیں وہ نہیں ہوتا، یہاں حرام سے مراد حرمت والا یعنی عزت والا. تو یہ ذیقعد شریف جو ہے، میں یہ ذوالقعدۃ الحرام اور یہ مشکل اب نام بولنا میں نے ترک کیا ہوا ہے. محرم الحرام، یہ محرم شریف بولتا ہوں. عوام یہ بول نہیں سکتے، دھوم دھام سے جلوس میلاد نکالتے ہیں، بولتے ربیع اول ہیں. ربیع الاول بیچاروں سے بولا نہیں جاتا، بہت سو سے میں نے سن رکھا ہے ربیع اول آ رہا ہے. ان میں بھی بیٹھے ہوں گے بولے ہوئے بات تو ہماری کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہوں نا. تو اس لیے میں تھوڑا مشکل نام لینے کے بجائے کوشش کرتا ہوں کہ آسانی سے زبان پر عوام کی آ جائے. سمجھے؟ کوئی بولتے ہوں گے کہ بچکانا اردو بولتا تو چلو ٹھیک ہے، بچوں کی باتیں بھی تو لوگ رکھ ہی لیتے ہیں نا، مان لیتے ہیں نا. تو بچوں کی بات ماننے کے لیے اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا الحمدللہ. تو ہمارا مقصد اپنی اردو دانی اور معلومات کا سکہ تو بٹھانا ہے نہیں، مسجدیں بھرنی ہے. تو وہ بولی بولنی ہے جس سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں مسجد کے اندر. اچھا، ذوالقعدہ کہنے کی وجہ، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ ہے. اس کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ الحرام کا اضافہ کر کے اسے ذوالقعدۃ الحرام کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے حرمت والا مہینہ، حرمت والا ذوالقعدہ. اسے ذیقعد بھی کہا جاتا ہے. ذوالقعدہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ذو اور دوسرا القاعدہ. اس کا درست تلفظ یہ ہے ذوالقعدہ. ذوالقعدہ کی حرمت کی وجہ سے اہل عرب اس مہینے میں جنگ اور سفر کے لیے نہیں نکلتے تھے، بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے. اسی وجہ سے اس مہینے کو ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ کہا جاتا ہے. ماہ ذوالقعدہ کے کیا کہنے؟ ماہ ذوالقعدۃ الحرام یعنی ذیقعد شریف، یہ آسان ہے. ابھی کتاب کی ورڈنگ میں آپ سنا رہا ہوں جو اسلامی مہینوں کے فضائل اپنی مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے. مگر یہ ماہ ذوالقعدۃ الحرام عوام شاید اس کے متحمل نہ، عوام اس کو بول نہیں سکیں گے الا ماشاء اللہ. تو ذیقعد شریف کو کئی تاریخی نسبتیں حاصل ہیں. یہ مبارک مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں
اور عظمتوں کے سبب زمانہ جاہلیت اور اسلام کے بعد بھی ہر زمانے میں مقبول رہا ہے۔ آئیے اس مہینے کی چند خصوصیات۔ نمبر 1، یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے۔ اس بارے میں منقول ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے کہ بلا اختلاف حرمت والے پے در پے آنے والے مہینوں میں ذی قعدہ شریف پہلا مہینہ ہے۔ یہ پہلا مہینہ ان مانو کر کہ اصل اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رجب شریف یہ الگ ہے، اور یہ 3 مہینے ذی قعدہ شریف، ذی الحج شریف اور محرم شریف، یہ تینوں پے در پے یعنی کنٹینیو ہیں۔ اگرچہ محرم شریف کا سال بدل گیا، لیکن مہینوں کے حساب سے یہ کنٹینیو ہے، مسلسل ہے، ایک کے بعد دوسرے، کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہے۔ تو یوں ذی قعدہ سے ابھی حرمت والے مہینوں 3 مہینوں کی شروعات ہوئی ہے، یوں پہلا مہینہ یہ حرمت والا۔ قرآن پاک میں حج کے مہینوں کا ذکر ہے، ارشاد ہوتا ہے الحج اشہر معلومات، ترجمہ کنز ایمان، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ حج کے 3 مہینے ماہ ذوالقعدۃ الحرام ان میں سے ایک ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حج کے مہینوں میں سے مراد شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام، اور میرے پہلے پیش آگے ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن، یہ مطلب 3 جو ہے نا اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ اب شوال المکرم بھی زبان پر آنا ذرا دشوار رہے گا، تو شوال شریف، ذی قعدہ شریف، ذی الحج شریف، یہ تھوڑا آسان رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔